کیونکہ آقا جی کہتے من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل ایمان، جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اس نے ایمان کو بنایا، کامل کیا۔ اب ان لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا نہیں، پتہ یہ نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، غصبی گنج کے ساتھ میں کمزور ہو جاؤں گا، لیکن ہدایت چاہتا ہے، تانا نہیں مارتا ہے، لیکن ان سے دور رہتا ہے۔ یہ نشانی ہے اس کی محبت کی خدا سے، اور جن سے ملتا جلتا ہے تو پھر کمزور ہو جائے گا، ہاں پھر وہ بدتر سے بدتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوستی انسان کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے۔ دوست جنت میں ڈالتے ہیں، جہنت میں ڈالتے ہیں۔ اور آقا جی نے بھی اس بات کا بڑا احتیاط کہا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر کوئی دیکھا کرے، من یخالل، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا بڑی سرکار حضرت محمد، کیونکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، اگر وہ کمزور ہے دین میں، ایمان میں، تو تم کو کمزور کر دے گا۔ مطلب اٹھنا بیٹھنا اپنے سے طاقتور کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ تم کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تقویت آئے۔ ہاں، المرء علی دین خلیلہ، آدمی کا دین ہوتا ہے دوستی میں چلتا ہے، دوستی میں، سمجھے؟ یہ دوستیاں جو بات یہاں کرتے ہیں نا، دوستوں سے یہاں سے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بیچارے برباد ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کو نہیں چھوڑتے، پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر وہ نماز قضا، پھر ان کی وہ آتے ہیں، پھر وہ بعد میں نماز پڑھنے کا، اور ایسے ان کے آپس میں جیسے محبت کا رنگ ہوتا ہے، جس سے پھر وہ اسی طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پرہیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم کا دوستی میں احتیاط کرو، غور کرو، فَلْيَنْظُرْ، غور کرو، دیکھو، کہ آدمی کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اتنا کھینچتی ہے ماں باپ سے اس کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ آخر جی ایک وقت آئے گا وہ ماں باپ سے بے وفائی کرے گا، دوست سے وفا کرے گا۔ کہا ایسے وقت میں آدمی، اس کا مفہوم ہے کتا پال لے اولاد نہ پالے۔ کتا تم سے وفا کرے گا، تم اس کو پالا، اولاد تم سے بے وفائی کرے گی، اور دوست سے وفا کرے گی۔ بعض ایسے ماں باپ جلتے رہتے، رات کو جلدی آؤ، ہم پریشان، سنتے دوستوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوست ماں باپ سے اچھے ہیں، انہوں نے تمہارا مستقبل کا خیال کیا، تم کو اسکول میں پڑھایا، تمہاری گندگی اٹھائی۔ اور چھوٹے بچے کا پالنا ایک مصیبت ہوتا ہے، ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، کھانا پینا میں غلط نہ کھا جائے، اتنی مصیبت اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ ماں باپ کو اف نہ کہو، حدیث کو قرآن میں ہے، اگر وہ بلائیں تو جی کر کے بولو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، بہت جھکو ان کے سامنے۔ اب بتا